بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم۔ گرامی قدر بھائیوں اور نایت احترام ساتھیوں، مالک الملک کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ماں کی گود سے کلمے کی نعمت سے نوازا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، مسلمان گھر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آنکھ کھولنے کی توفیق دی۔ قرآن مجید کی تعلیمات جس روز دنیا میں آیا تھا تبھی سے میرے کان میں پڑ گئی، اور مجھے اللہ کی اس عنایت پہ اور مالک الملک کی اس دین پہ جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ حقیقت میں کم ہے۔ ہم چند ایام سے اپنے حبیب اور اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ آپ کی رسالت پر ایمان رکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنا، آپ کو رسول مان لینا، اور پھر آپ کو رسول ماننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کی تابعداری کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے حوالے سے ہم نے 2 مجلسوں میں تفصیل سے آپ کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ پھر تیسری مجلس میں ہم نے اپنے حبیب اور اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کیا تھا کہ ایک مومن کے ایمان کے لیے جو آپ کی رسالت پر یقین رکھتا ہے، ایک مومن کے ایمان کے لیے جو آپ کو رسول تسلیم کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا بھی رب ذوالجلال کے بعد، مالک الملک کے بعد اور اللہ ذوالجلال کے بعد ایک مومن کے دل میں اس پوری مخلوق میں سے اگر کسی شخصیت کی محبت سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے تو وہ میرے آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ کی محبت ہے۔ ہم نے اس کے وجود پہ قرآن مجید کی چند آیات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم اس واجب کی ادائیگی میں کوتا ہے اور اس واجب کو پورا کرنے میں مقصر ہیں، اللہ ہمیں اپنی اس کمی کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے حبیب کے ساتھ آپ کو رسول ماننے کے بعد اور آپ کی اطاعت کرنے کے بعد اور آپ کے پیچھے چلنے کا عزم کرنے کے بعد اور آپ کی اداؤں کو اختیار کرنے کے بعد یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ رسالت پر ایمان ہو یا آپ کی تابعداری ہو، رسالت پر ایمان ہو یا آپ کی پیروی ہو، رسالت پر ایمان ہو یا آپ کی اطاعت ہو،
وقت میرے لیے ثمرآور اور میرے لیے فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوگی جب میں سب کچھ اپنے دل میں اپنے نبی کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے کروں. اگر میرے دل میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اپنے نبی کی نہیں ہے تو شاید یہ ظاہری طور پہ یہ ادائیگی اور یہ مشقت کل میرے لیے اور آپ کے لیے ثواب کا باعث نہیں بنے گی. اس لیے یہ بات پہلے بات رہی کہ ہم اگر اپنے ہادی اور اپنے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے ہیں، مشقت برداشت کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، پیچھے چلنے کا عزم کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، شریعت کو اختیار کرتے ہیں، سنت کو اپناتے ہیں، تو یہ سب کچھ صرف اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، صرف اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی دنیاوی فائدہ ہو جائے، صرف اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کلمہ وہ ہے. نہیں، مجھے اپنے نبی کے ساتھ پوری یقینت اور پوری محبت اور پورے پیار کے ساتھ اور دل میں ان جذبات کے ساتھ آپ کے پیچھے چلنا چاہیے کہ میرے لیے سب سے بڑا قیمتی سرمایہ وہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. میرے عزیزو، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے جوبن پہ ہوتی ہے، اور میں نے شاید پچھلی مجلس میں بھی ذکر کیا تھا کہ ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی وہی شخص محسوس کرتا ہے جس کے دل میں رب ذوالجلال کے بعد اور خالق کائنات کے بعد اور رب ارض و سما کے بعد اور پروردگار عالم کے بعد جس کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہوگی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. صحیح بخاری کی حدیث ہم نے کوٹ کی تھی اور ذکر کی تھی، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کتاب الایمان میں یہ باب بھی مانگا ہے کہ باب حلاوت الایمان، باب ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی کا. اور ایمان کی چاشنی اسے ملتی ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہو، اس کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو. ساری دنیا ایک طرف ہو لیکن جو محبت اس کی رب کے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ. والذین آمنوا اشد حبا للہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں انتہائی شدید ہوتے ہیں. اور اللہ کی محبت کے بعد دوسرے نمبر پہ اس دل کے اندر محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی ضروری ہے. جیسا کہ حدیث میں ثلاث من کن فیہ، تین آدمی ایمان کی تین چیزیں جس بندے میں موجود ہیں، تین اوصاف جس آدمی موجود ہیں، تین خصلتیں جس آدمی موجود ہیں، وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے. اور ان میں سے پہلی خصلت یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کے لیے اللہ سب سے زیادہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ محبوب کون ہو؟ اللہ ہو، اور اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلی نشانی ہے ایمان کی لذت محسوس کرنے والوں کی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میری نیکی اور میری باتیں اس وقت لذیذ ہوگی، پرسکون ہوگی، پرسرور ہوگی، محبت بھری ہوگی، پیار سے نبریز ہوگی، پرسکون ہوگی جب یقیناً میرے دل میں اللہ کی محبت بھی ہو اور اللہ کے بعد اس کے رسول کی محبت بھی ہو. اس محبت کے ساتھ ملے گا کیا؟ یہاں بھی ایک صحیح مسلم کی ایک حدیث حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ متی الساعہ، اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. ہم تو قیامت کو بھولے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کا قیامت پر ایمان تھا اور قیامت پر یقین تھا اور ایمان کے ارکان میں سے ایمان بالآخرت کو یاد رکھتے تھے، تو پھر وہ اس کے بارے میں فکر مند بھی رہتے تھے کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی. پیارے نبی سے فرماتے ہیں، اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں وما اعددت لها، قیامت کا سوال کرنے والے تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تیرے پلے کیا چیز ہے؟ تیرے دامن میں کیا ہے؟ تیری نیکیاں کتنی ہے؟ تو نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے جو قیامت کے اسٹیشن پہ کام آنا ہے؟ وہ پونجی اور سرمایہ تیرے پاس موجود ہے کہ نہیں ہے؟ وما اعددت لها، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ وہ شخص آگے سے جواب دیتا ہے حب اللہ ورسولہ، میرے پاس کوئی اور زیادہ نیکی تو نہیں ہے،
تو زیادہ اور نفلی عبادت تو نہیں ہے، فرائض کی پابندی تو ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو بندہ اللہ کی محبت میں زندگی گزار رہا ہو اور رسول کریم کی محبت میں زندگی گزار رہا ہو، اس سے فرائض چھوڑنے کی توقع کر سکتے ہیں؟ فرائض چھوڑنے کی تو کیا، نفل چھوڑنے کی بھی اس سے توقع۔ فرمایا اللہ کہ نبی میرے پاس میں جس نیکی کے اوپر بڑا پر امید ہوں کہ مجھے قیامت کے دن کام آئے گی، حب اللہ و رسول ہی، اللہ کی محبت ہے اور اس کے رسول کی محبت میرے پاس موجود ہے، یہ سرمایہ میرے پاس موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا فَإِنَّكَ مَعْ مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہو۔ اگر آج تیرے دامن میں اللہ کی محبت بھی ہے اور اس کے رسول کی محبت بھی ہے، اس محبت کا نتیجہ یہ نکلے گا کل قیامت کے دن رب ذوالجلال تجھے اپنے حبیب جس سے تو پیار کرتا ہے اور جس کی محبت میں تو جیتا ہے، جس کے پیار میں تو زندگی گزارتا ہے، کل مالک الملک تجھے اسی نبی کا ساتھ نصیب کرنے والا ہے اور اسی کی میت عطا کرنے والا ہے اور اسی کا ساتھ نصیب کرنے والا ہے جس نبی کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم اپنے چہروں کو بھی دیکھیں اور اپنے رویوں کو بھی دیکھیں اور اپنی زبان کو بھی دیکھیں اور اپنے کردار کو بھی دیکھیں، اپنے شب و روز کو بھی دیکھیں، اپنے دن رات کو بھی دیکھیں، اپنے معمولات کو بھی دیکھیں، اپنے حالات کو بھی دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے وقت اور دوسرے معاملات میں ہمیں اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیا واقعی میں اپنے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کروں؟ جب یہ محبت میرے پاس موجود ہوگی تو پھر نیکی کرنے میں کوئی چیز میرے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی، پھر اطاعت کرنے میں کوئی چیز میرے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی، پھر پیچھے چلنے میں کوئی چیز میرے پاؤں کی زنجیر نہیں بن سکتی، پھر حرام کو چھوڑنے میں مجھے کوئی مشقت پیش نہیں آ سکتی، پھر ایک حرام چیز کو ترک کرنے میں میرے لیے کوئی مسئلہ اور پریشانی نہیں ہو سکتی جب میرے دل میں اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت موجود ہوگی۔ فقال انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس بندے نے سوال کیا، سوال اس نے کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب بندے نے یہ بات کہی فرماتے ہیں فما فرحنا بعد الاسلام فرحا او فرحتا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا کما ما نحببت، ہم نے اسلام قبول کرنے کے بعد اور اسلام لانے کے بعد اور کلمہ پڑھنے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اگر ہم کو سب سے زیادہ اگر خوشی نصیب ہوئی اور فرحت ملی، ہمیں سب سے زیادہ اگر خوشی ملی ہمیں تو ہمیں اس جملے سے ملی کہ انکا ما من احببت، جب آپ نے اس بندے کو یہ جواب دیا کہ تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہوگا، ہمیں اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے زیادہ جو خوشی نصیب ہوئی نبی کریم کے اس جملے سے نصیب ہوئی تھی۔ فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، حضرت انس کہتے ہیں پھر یہ سننے کے بعد اور یہ اظہار کرنے کے بعد، ان جذبات کا اظہار کرنے کے بعد کہ مجھے اسلام کے بعد سب سے زیادہ خوشی اس جملے سے ہوئی کہ تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، مال کے ساتھ، دنیا کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، دولت کے ساتھ، سرمایہ کے ساتھ، عہدے کے ساتھ، رنگ کے ساتھ، نسل کے ساتھ، قومیت کے ساتھ، علاقے کے ساتھ، ساری محبتیں جھوٹی محبتیں ہیں اور پیچھے رہ جانے والی ہیں، اور قیامت کے دن جو میرا اور آپ کا ساتھ دینے والی محبت ہے وہ اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ یہ محبتیں چھوڑ جائے گی، آپ کی دنیا میں چھوڑ جائے گی یہ محبت، اس لیے اس محبت کو سنبھال کے رکھیے اور اس محبت کو سنبھالا کیجیے اور اس محبت کو قابو کیجیے جو کل قیامت کے دن اس گھڑی مجھے کام آئے گی، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال بھی کام نہیں آئے گا، مال بھی نفع نہیں دے گا اور اولاد بھی نفع نہیں دے گا۔ وہ دن یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے، وہ دن یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جب کوئی کسی کا مالک نہیں بنے۔ اس گھڑی میں اور ان حالات میں اور اس کیفیت میں اگر اللہ اکبر کبیرہ مجھے سنبھالا ملنے والا ہے اور مجھے تائید ملنے والی ہے اور مجھے سہارا ملنے والا ہے تو میرے اللہ کی محبت میں اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملنے والا ہے۔ ساری محبتیں جھوٹی محبتیں، ساری محبتیں ناکام ہو سکتی ہیں اللہ اکبر،
کبیرہ۔ ساری محبتیں قربان کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک محبت اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت پہ ساری محبتوں کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے حضرت انس کہتے ہیں فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اپنی زبان سے پھر اظہار کرتے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، یہ مسئلہ بھی ساتھ یاد کر لو۔ ایک شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کے سینے میں ابو بکر اور عمر کی محبت موجود نہیں، تو وہ محبت وہ اس وقت اس کی وہ اللہ کی محبت میں قبول نہیں اور نبی کریم سے محبت میں قبول نہیں، اس لیے کہ ابو بکر اور عمر سے نبی کریم محبت کرتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں کہتا تھا، میں نے اظہار کیا اس بات کے اوپر، احب اللہ و رسولہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ وابا بکر و عمر، میں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، میں عمر سے بھی محبت کرتا ہوں۔ فارجو ان اکون معهم، میں اللہ سے امید ہوں، اللہ سے پر امید ہوں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں، ارجو ان اکون معهم، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہوگا، میں انہی کے ساتھ۔ وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میری نیکیاں ان کی نیکیاں جتنی نہیں ہیں، میرے اعمال ان کے اعمال جتنے نہیں، میرے پاس اعمال ان کی نیکیاں جتنے نہیں ہیں، لیکن میں اللہ سے پر امید ہوں کہ ان سے محبت کی وجہ سے اللہ مجھے ان کا ساتھ ضرور نصیب کرے۔ یہ فائدہ ہے اللہ کے ساتھ محبت کا اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا۔ ہم تو اپنی تھوڑی تھوڑی باتیں نہیں قربان کر سکتے، ہم تو یہ چہرہ رسول کے چہرے کی طرح بنانے سے پہلے کتنی بار سوچتے ہیں دعا کرو استاد جی، دعا کرو استاد، لیکن یاد رکھیں جب بندے کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میرے لیے اس پوری کائنات میں رب کے بعد میرے لیے سب سے محبوب چہرہ، سب سے عزیز چہرہ، سب سے پیارا چہرہ اور سب سے پسندیدہ چہرہ اور سب سے زیادہ میرے لیے راضی ہونے کے لیے سب سے زیادہ وہ چہرہ جس کے اوپر میرے خوش ہوں اور میں راضی ہوں وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے، تو اللہ کی قسم پھر دنیا کی کوئی چیز اس کی رکاوٹ نہیں بن سکتی ان بالوں کو چھوڑنے کے لیے اور نبی کریم کی اتباع کرنے کے لیے۔ یہ کوتاہی ہمارے اندر موجود ہے، زنگ لگا ہوا ہے، ہماری محبت کا دعویٰ ضرور ہے لیکن زنگ آلود محبت ہے، محبت کا دعویٰ ضرور ہے لیکن مؤثر محبت نہیں، محبت کا دعویٰ ضرور ہے لیکن وہ محبت جس کی وجہ سے کچھ حرکت پیدا ہونی تھی اور میرے اندر کچھ تبدیلی آنی تھی اور جس سے میں نے اپنے آپ کو عمل میں تیار کرنا تھا، جس کے نتیجے کے طور پر میں نے اپنے آپ کو اطاعت پر لگانا تھا، وہ نتیجہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اظہار ہے، اقرار ہے، لوگوں کے سامنے کہنے کو تیار ہوں لیکن ابھی طور پر جب کرنے کی باری آتی ہے پھر میرے اوپر دوسری محبت، پھر میرے اوپر دوسری محبتیں غالب آ جاتی ہیں، کبھی چہرے کی محبت، کبھی رخساروں کی محبت، کبھی گالوں کی محبت، کبھی رنگ کی محبت، کبھی شوشا کی محبت اور کبھی اللہ اکبر ٹیپ ٹاپ کی محبت، کبھی جوانی کی محبت اور کبھی اللہ اکبر، یہ محبتیں پھر غالب آ جاتی اور اللہ کے اور رسول کی محبت پھر پیچھے۔ سہارا دیجیے اپنے آپ کو میرے عزیزو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بھی ایک حدیث بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص، جب آپ یہ محبت دل میں رکھ لیں گے، اس واجب کو پورا کریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا اثر کیا نکلے گا قیامت کے دن؟ ہاں دنیا میں آپ کو باتیں بھی سننا پڑے گی، تانے بھی سننا پڑیں گے، متبع بھی لوگ آپ کو کہیں گے، دیندار بھی کہیں گے لوگ، حاجی کرامت اللہ بھی لوگ کہیں گے آپ کو، پتہ نہیں اور کیا کچھ لوگ لقب دیں گے آپ کو، لیکن یہ ساری دنیا کی چیزیں اللہ اکبر کر دیا۔ اگر یہ سمجھ کے برداشت کروں گا کہ میرے رب کے حکم ماننے کے لیے مجھ کو یہ سارا کچھ سنایا جا رہا ہے اور میرے نبی کی اتباع کی وجہ سے سب کچھ سنایا جا رہا ہے، تو پھر بندے کو سارا کچھ سننا برداشت ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے نبی سے کہنے لگا اللہ کے رسول کیف تقول فی رجل احب قوما ولم يلحق بهم، آپ کا کیا خیال اس بندے کے بارے میں جو کسی قوم سے محبت تو کرتا ہے، کسی جماعت سے محبت تو کرتا ہے، کچھ لوگوں سے پیار تو کرتا ہے، لیکن عمل اتنا نہیں ہے، نیکی اتنی نہیں ہے کہ ان جیسی نیکی کر سکے اور ان کے اعمال کو پہنچ سکے اور ان کی نیکیوں کو پہنچ سکے، ان کے مقام کو پہنچ سکے، ان کے مرتبے کو پہنچ چکے، اتنی عمل اس کے پاس موجود نہیں ہے۔
تو آپ نے ایک جملہ بولا تھا المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے. آج کسی نے کسی ایکٹر کو فین بنایا، کسی نے کسی عورت کو فین بنایا، کسی نے کسی مرد کو فین بنایا، کسی نے کسی کرکٹر کو فین بنایا، کسی نے کھلاڑی کو فین بنایا، کسی نے کسی کو فین بنایا کہ میرا بڑا فین ہے، میں اس سے بڑا متاثر ہوگی، میں اس کی زندگی سے بڑا متاثر ہوگی. پھر اسی کی طرح کٹنگ کرتا ہے، اسی کی طرح لباس بناتا ہے، اسی کی طرح ٹور چلتا ہے اور چال چلتا ہے، اسی کا جو ہے نا وہ ہیئر سٹائل بناتا ہے، اسی کا اللہ اکبر کبیرہ، اسی طرح کی وہ قمیص اور شرٹ پہنتا ہے، اسی طرح کی پینٹ خریدتا ہے کہ فلاں شخص چونکہ وہ بڑا، اس کے ساتھ سیلفی بناتا ہے. ابھی تو یہ نیا جدید جو اس وقت طریقہ چل رہا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ سیلفی بنوانے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں لوگ. اس کے ساتھ کھڑا ہو کے میرا فوٹو آ جائے کہ فلاں بندے کے ساتھ میں کھڑا ہوں. کاش کہ یہ محبت کس کے لیے ہو جائے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. میرے عزیزو، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ چند ایک نمونے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو آپ کی مجلس میں رہتے تھے، آپ کی صحبت میں رہتے تھے، آپ کی معیت میں رہتے تھے، آپ کی درسگاہ کے طالب علم تھے اور آپ کے منہ سے اللہ کی وحی کو خود بخود سنتے تھے اور اپنی آنکھوں کو آپ کے دیدار سے ٹھنڈا کر چکے تھے اور آپ کی زیارت صبح و شام ان کو نصیب ہوتی تھی اور اللہ اکبر کبیرہ نبی کریم کے اوپر ایمان اور محبت اور آپ کو دیکھنے کے بعد اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر چکے تھے. ان لوگوں کی کیفیت اللہ کے رسول کے ساتھ کیا تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ان کا معاملہ تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کس طرح سرشار تھے وہ لوگ. پیارے نبی کی محبت میں کس طرح ان کے سینے بھرے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے کے آتے ہیں نا، انصار اس سے پہلے 2 ملاقاتوں میں آپ کو دعوت بھی دے چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا فیصلہ بھی کر لیا. اللہ کے انتظار، اللہ کے حکم کے انتظار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اجازت دے تو میں مکہ چھوڑ کے مدینہ چلا جاؤں. انصار نے دعوت بھی دیا، بیعت بھی کر چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت بھی دے چکے تھے. جب مدینہ کے انصاریوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کا پتہ چلتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انہیں پتہ چلا کہ آپ مدینہ کے ایک سائڈ پہ ایک مقام حرہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لا چکے ہیں اور پھر انصار کی طرف پیغام بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کر کے میں یہاں پہنچ چکا ہوں. فجاءوا الی نبی اللہ، وہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لے آئے ابی بکر، ابو بکر کے ساتھ اور ابو بکر کی طرف بھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معیت کے لیے اور اپنے سفر کی رفاقت کے لیے اور اپنے رفیق سفر کے طور پہ اگر کسی شخص کا انتخاب کیا تو وہ کون تھا؟ وہ ابو بکر. ہم نے ان کی محبت کے چند گوشے پچھلے درس میں بھی ذکر کیے تھے کہ ابو بکر صدیق کو جب نبی کریم کی رفاقت کا پتہ چلتا ہے کہ حبیب کبریا کی نظر انتخاب مجھ فقیر پہ پڑی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، تو اسی بات کی پر خوشی سے رونا شروع ہو گئے تھے کہ میرا نام بھی اللہ کے رسول نے اپنے ساتھ میت کے لیے مجھے چنا ہے. اور پھر راستے میں جو بھی معاملات پیش آئے اور پورا نبی کریم کا دفاع بھی کیا اس شخص نے، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ انصار ابو بکر اور نبی کریم کے پاس تشریف لے آئے اور اللہ کے رسول کو سلام کہا اور کہنے لگے کہ ارکبا آمینین مطاعین، آپ بڑے امن کے ساتھ، پوری سیکورٹی کے ساتھ اور پوری اطاعت کے ساتھ ہم آپ کے حکم کے تابعدار بھی ہیں. آپ کا اشارہ ہو اور آپ کے اشارے کے اوپر ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور آپ کو پوری سیکورٹی کے ساتھ آپ کو مدینہ میں اہلا وسہلا کہتے ہیں. فرق ہے نبی اللہ ہے، اللہ کے نبی سواری پہ سوار ہوتے ہیں، ابو بکر اور ابو بکر صدیق بھی ان کے ساتھ سوار ہوتے ہیں. کہتے ہیں وَحَفَّوْا دُونَهُمَا بِالصَّلَاةِ، اور انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تلواروں کا پورا گھیرا کر کے اور یوں نبی کریم کو ڈھانپ کے چاروں طرف سے مدینہ منورہ میں آپ کو استقبال کر کے لا رہے تھے. مدینہ میں یہ صدائیں گونج رہی تھی، جاء نبی اللہ، اللہ کے نبی تشریف لے آئے، اللہ کے حبیب تشریف لے آئے، رسول اللہ تشریف لے آئے. جاء نبی اللہ، اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہیں. فاشرفوا ينظرون ويقولون جاء نبی اللہ،
مدینہ سے لوگ باہر نکلے ہوئے تھے استقبال کے لیے، نبی کریم کو خوش آمدید کہنے کے لیے، رسول کریم کو مرحبا کہنے کے لیے، اور زبانوں میں جملے تھے کہ اللہ کے حبیب تشریف لے آئے ہیں، اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں۔ فاقبل یسیر وقت نزل دار ابی ایوب، اللہ کے نبی تشریف لے آئے اور حضرت ابو ایوب کے گھر کے قریب آپ نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا اور وہاں اپنی اونٹنی بیٹھ گئی۔ حضرت برا بن عازب سے صحابی سنتے کہتے اول من قدم علینا مصعب بن عمیر، مہاجرین میں سے سب سے پہلے جو آئے تھے مصعب بن عمیر تھے، پھر عبداللہ بن ام مکتوم تھے، اور پھر یہ دونوں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ نبی کریم کی آمد سے پہلے مدینہ تشریف لا چکے تھے۔ پھر حضرت بلال تشریف لے آئے، پھر حضرت سعد تشریف لے آئے، پھر حضرت عمار بن یاسر تشریف لے آئے، پھر حضرت عمر بن خطاب 20 بندوں کا قافلہ لے کے آئے، اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت انس اس سارے منظر کو اپنے الفاظ میں یوں اس کے نقشہ کھینچتے کہتے ہیں ثم قدم النبی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ ہوئی، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل مدینہ کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگر خوشی نصیب ہوئی تو اس دن خوشی ملی تھی جب مدینہ منورہ میں نبی کریم کا استقبال کر رہے تھے۔ یہ محبت تھی اللہ کے نبی کے ساتھ۔ اپنی زندگی میں سب سے بڑی خوشی اگر دیکھی اہل مدینہ نے تو نبی کریم کی آمد کی خوشی جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے، یہ محبت اور اظہار تھا۔ کہتے ہیں سب سے زیادہ خوشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ہوئی، اور فرمایا کہتے ہیں کہ حتی جعل الامام یقلن، ان کی جو لونڈیاں تھیں وہ کہہ رہی تھی قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، رسول کریم تشریف لے آئے، اہلا وسہلا و مرحبا کے جملے تھے۔ اور ایک اور روایت کے الفاظ فما رأیت یوما قط انور ولا احسن من یوم دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر المدینہ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے منور دن، سب سے انور دن، سب سے روشن دن اور سب سے آسان دن، ہماری زندگی کا سب سے پرنور دن وہ دن تھا، سب سے منور دن وہ دن تھا، سب سے روشن دن وہ دن تھا، سب سے اچھا دن وہ دن تھا جس دن میرے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق مدینہ میں داخل ہوئے تھے۔ اور پھر میں نے آپ کی ساری زندگی بھی دیکھی، وشہدت وفاتہ، اور میں نے آپ کی وفات کا دن بھی دیکھا تھا۔ یہ جناب دنیا سے رخصت ہوئے تھے، میں نے وہ دن بھی دیکھا تھا۔ جب ملک الموت نے آپ کی روح قبض کی تھی میں نے وہ دن بھی دیکھا تھا۔ حتی جعل فما رأیت یوما قط اظلم ولا اقبح من اليوم، اور اپنی زندگی کا سب سے تاریخ دن دیکھا تو وہ دن تھا جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے کے چلے گئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ محبت کیا تھی نا، کیسا پیار تھا۔ سب سے تاریخ دن ہماری تاریخ کا وہ دن تھا جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، جب آپ فوت ہو گئے تھے جس دن، وہ سب سے مشکل دن تھا ہمارے لیے، سب سے مشکل دن وہ دن تھا جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے۔ کیا محبت تھی لوگوں کے ساتھ۔ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی کا واقعہ بھی آپ کے ذہن میں صحیح مسلم میں ہے کہ کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے ساتھ رات گزارتا تھا۔ کیسا پیار تھا، دن بھی آپ کے ساتھ اور راتیں بھی آپ کے ساتھ۔ کیا خوش نصیب لوگ تھے جن کو اللہ کے نبی کی مجلس نصیب ہوتی تھی، جو رسول کریم کے ساتھ سانس لیتے تھے، جو پیارے حبیب کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ سعادت کی زندگی بھی سعادت کی زندگی اور حیاتی بھی سعادت کی زندگی۔ کنت ابیت، میں رات گزارتا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ۔ فاتیتہ بوضوئہ، میں رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی، اللہ کے نبی کے لیے پانی لے کے آیا۔ کیا محبت اور عقیدت تھی، آپ کے لیے پانی لے کے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے لیے اٹھے اور آپ کو وضو کروایا، اور آپ نے پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد وضو کیا، اور میں آپ کی یہ ساری خدمت سر انجام دے رہا تھا آپ کے لیے پانی پیش کرنے کی اور وضو کروانے کی۔ تب اللہ کے نبی مجھے کہتے ہیں فقال علی سن، مانگ کیا مانگتے ہو، سوال کر کیا چاہتا ہے تو؟ کہتے ہیں فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے زمین نہیں چاہیے، مجھے کوئی پلاٹ نہیں چاہیے، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ اسألک
مرافقتک فی الجنہ. میرے عزیزو یہ ٹارگٹ تھا لوگوں کا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے تھے کہ جو لوگ آپ کے زمانے میں تھے, آپ کے دور میں تھے, آپ کی معیت میں تھے, جن کو آپ جنت کی ٹکٹ دے چکے تھے اور جن کو آپ جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے چکے تھے, جب ان کو موقع ملتا تھا مانگ نبیہ کیا مانگتے, کہتے ایک روایت کے الفاظ میں پہلے تو میں سوچتا رہا مال مانگتا ہوں, دنیا کی کوئی چیز مانگتا ہوں. کافی دیر سوچ بچار کے بعد میں نے یہی نتیجہ نکالا کہ دنیا کے اگر کوئی پلاٹ اللہ کے نبی سے کہوں, کوئی علاقہ کہوں, تو رسول کریم مجھے کوئی نہ کوئی علاقہ مجھے لکھ کے دے دیں گے, جا فلاں طرف کی زمین تیرے نام. لیکن آخر زمین آ بھی گئی تو پھر بھی انہیں زمین کو تو چھوڑ کے جب موت آ گئی تو وہ زمین بھی چھوٹ جائے. سوچ بچار کرنے کے بعد کہ جب مر گیا تو زمین تو پھر ادھر رہ جائے گی, تو پھر اس دنیا کا کیا فائدہ, تو کیوں نہ وہ چیز مانگی جائے کہ حقیقت میں کام آنے والا. اس سے آپ ان لوگوں کی فکر کا زاویہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی سوچ کیا تھی, ٹارگٹ کیا تھا. جو آپ کی تربیت میں تھے, جو آپ کے عدالت میں تھے, جو آپ کے زیر سایہ تھے, جو آپ کی مجلس میں تھے, جو آپ کی محفل میں تھے, آپ نے ان کے ذہنوں میں یہ بات رچا دی تھی اور بسا دی تھی کہ بندے تیرا ہدف کیا ہے, جنت. تمہارا ٹارگٹ جنت ہے, سب سے بڑی کامیابی جنت ہے, سب سے بڑا گول اور مقصد جنت ہے. جنت مل گئی تو کامیاب. فرمایا اللہ کے نبی اسألک مرافقۃ فی الجنہ, میں آپ کی جنت میں رفاقت چاہتا ہوں. صرف جنت نہیں چاہتا بلکہ جنت کے ساتھ آپ کی معیت بھی مجھے جو سرور, جو سکون اس دنیا میں رہتے ہوئے مجھے آپ کی مجلس سے ملتا ہے, میں جنت کے اندر بھی وہی سرور دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے وہاں بھی آپ کی رفاقت چاہیے, آپ کا ساتھ چاہیے. نبی کریم فرماتے ہیں وغیر ذالک, ربیہ کوئی اور بات بھی ہے, کوئی اور طرح بھی ہے, اور ڈیمانڈ بھی ہے. وغیر ذالک قلت هو ذاک, نہیں اللہ کے نبی بس یہی بات ہے کہ جنت میں آپ کا ساتھ ملے, کچھ اور نہیں چاہیے مجھے. فقال فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود, پھر کثرت سے سجدے کیا کر. فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود, فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود, پھر میرا تعاون کر, میں اللہ سے دعا کروں گا. لیکن ہمیں تو کوئی چھوٹا سا بدھو بندہ بھی کہہ دے کہ سال کے بعد چڑھاوا دیا کرتے, ہماری نمازیں بھی چھوٹ گئی اور قربانی بھی گئی اور داڑھی بھی گئی اور حلال بھی گیا. جی فلاں بندے نے کہا تھا جی تیری ہے کہ میری ذمہ داری, میں کہ چھڑوانا نہیں جاتا. ہے نا لوگوں کو ابھی تک لوگوں نے پھنسایا ہوا ہے, کئی کمزور ایمان والوں کو ابھی تک وہ اسی کشمکش میں ہے. جی تو فلاں کی بیعت ہے, وہ جانے سے کچھ کہتے جانے جائے گی. بدعملی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ میرا غوث, میرا قطب, میرا ابدال وہاں مجھ کو چھڑا لے گا, ہمیں فکر کرنے کی ضرورت. یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں, اسے یہ نہیں کہہ رہے کہ بس ٹھیک ہے اگلی میری ذمہ داری ہے, یار ابھی آتے جو مرضی کر. جملہ دیکھنا ذرا, اس کے اوپر غور کرنا ذرا, تربیت کیجیے. اللہ کے رسول کہتے ہیں اسے جنت کی ساتھ کا طلبگار ہے. فرمایا فاعنی علی بکثرۃ السجود, عمل سے چھٹی نہیں, نیکی سے چھٹی نہیں, عبادت سے چھٹی نہیں, فرض سے چھٹی نہیں. فاعنی علی بکثرۃ السجود, پھر میرا تعاون کر, میری مدد کر. میں اللہ سے شفاعت کروں تو مجھے کہیں تیری وجہ سے کوئی رکاوٹ بیچ میں رہے کہ تو فرض کا طارق نہ ہو. کثرت سے سجدے کیا کر, کثرت سے سجدے کیا کر. کون سی عبادت بنے گی کثرت سجدوں والی؟ نماز. نماز کی پابندی کر, اور کثرت سے سجدے تبھی بنے گے جب فرائض کے ساتھ سنتیں بھی پڑھے گا اور فرائض کے ساتھ نوافل بھی پڑھے گا. سجدوں کی کثرت تبھی بنے گی جب فرائض اور سنتوں کے ساتھ تہجد بھی پڑھے گا. ربیہ اگر میرا ساتھ چاہتا ہے تو پھر بندگی کرنی پڑے گی, پھر سجدوں کی مقدار کو زیادہ کر. یہ اللہ کے رسول کی تربیت ہے. کیا محبت تھی ان لوگوں کی جن کے پاس اللہ کی قسم جنت کے سرٹیفکیٹ بھی تھے, ان کے پاس موجود تھے. آپ نے نام لے کے ان کو جنتی کہا تھا, لیکن پھر بھی کبھی عمل سے غافل
ہماری صورتحال تو بڑی پتلی، ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں. اسپیکر میں بس یہ کہ آقا کے غلاموں کا کفن میلا. ادھر وہ غلام سامنے موجود ہے، جنت میں رفاقت چاہتا ہے، آپ نے اس کو بھی عمل سے چھٹی نہیں دی. اور ادھر ہماری صورتحال اتنی ہے، ہمارے پلے ہی کچھ نہیں ہے، اور ہم اسی بات میں خوش ہیں کہ بس یہ مانو. کیا محبت تھی ان لوگوں کی. حضرت عمر بن خطاب کا جب آخری وقت آتا ہے، جیتے جی بھی اللہ کے رسول کی محبت اور مرنے کے بعد بھی رسول کریم کی رفاقت کی خواہش تھی. اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھیجتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جانا اور ان کو میرا سلام کہنا، اور جب بات کرنا تو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے پیغام بھیجا ہے. آخری ایام تھے، زخموں سے چور چور تھے، زندگی موت کی کشمکش میں تھے. اب تڑپ اور محبت دیکھیں نبی کریم کے ساتھ. خواہش یہ ہے کہ شاید مجھے بھی نبی کریم کی قبر کے ساتھ قبر نصیب ہو جائے. دعا کیا کرتے تھے عمر بن خطاب، یا اللہ موت دینا تو شہادت کی موت دینا، اور موت دینا تو اپنے نبی کے شہر میں موت دینا. لوگ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موت بھی شہادت کی مانگتے اور مانگتے بھی نبی کے. اللہ موت بھی دینا تو شہادت کی موت دینا. ضربت جہاد تو اس وقت مدینہ میں نہیں ہوگا، جہاد کہاں ہوگا؟ باہر ہی ہوگا کہیں. شہادت کی موت بھی مانگتے تھے اور نبی کے شہر میں بھی مانگتے تھے، اور اللہ نے شہادت بھی دے دی اور نبی کا شہر بھی. آخری وقت تب آیا، کہتے زخمی تھے اور اپنے بیٹے کو بھیجا امی عائشہ کے پاس. ام المومنین سے کہنا کہ عمر بن خطاب آپ کو سلام بھی کہتا ہے اور پیغام بھی دیتا ہے، لیکن جب بات کرنا تو امیر المومنین نہ کہنا. ان کو یہ نہ کہنا کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے، بلکہ کہنا آج میں لوگوں کا امیر نہیں ہوں، آخری ایام تھے اپنی. اور اسے کہیں کہ عمر بن خطاب اس بات کی اجازت مانگتا ہے کہ اگر آپ مجھے نبی کریم کے جوار اور پڑوس میں دفن کی اجازت دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. کہتے ہیں آتے ہیں ان کے پاس عبداللہ بن عمر، سلام کہتے ہیں امی عائشہ کو، اور پھر پیغام دیتے ہیں، اجازت لیتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں وجدہا قاعدۃ تبکی، حضرت عائشہ بیٹھی تھی اور آنکھوں سے آنسو تھے اور رو رہی تھی عمر بن خطاب کے زخمی ہونے پہ اور ان کے اس واقعے کے اوپر وہ رو رہی تھی. اور کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب آپ کو سلام بھی کہتے ہیں، اور سلام کے بعد آپ سے اپنے حبیب کی مصاحبت میں اور اپنے حبیب کے جوار میں دفن کی اجازت بھی مانگتے ہیں کہ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو مجھے یہاں میری قبر بنا دی جائے. فقالت كنت اريده لنفسي ولأؤثرن به اليوم على نفسي، میں اگرچہ خود خواہش رکھتی تھی کہ مجھے میری قبر یہاں بن جائے، لیکن میں عمر بن خطاب کو اپنے آپ پہ ترجیح دیتی ہوں. یہ اثار دیکھیں صحابہ کرام کا. گھر تھا حضرت عائشہ کا، گھر تھا بھائی، ان کا گھر تھا، ان کی وراثت میں تھا، ان کے پاس. تو فرمایا میں نے اگرچہ نیت یہ کی ہوئی تھی کہ جب میں فوت ہوں گی تو یہی دفن ہونے کی وصیت کروں گی، لیکن جب عمر بن خطاب نے مانگ لیا ہے، مطالبہ کر لیا ہے، تو پھر میں ان کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں. فلما اقبل، کہتے ہیں جب حضرت عبداللہ بن عمر پیغام لے کے واپس پلٹے اور ان سے کہا کہ ھذا عبداللہ بن عمر قد جاء، عمر بن خطاب سے کہا کہ عبداللہ واپس آ چکا ہے، امی عائشہ سے پوچھ کے واپس پیغام کا جواب لے کے آیا ہے. قال ارفعونی فاسند رجل الیہ، کہنے لگے کہ مجھے پیغام کا جواب سننے کے لیے کہتے مجھے سہارا دے کے ٹیک لگا دو، مجھے میں اٹھ کے اس کا جواب سننا چاہتا ہوں. لیٹے ہوئے تھے، زخموں سے چور تھے، لیکن جواب لینے کے لیے کہتے مجھے اٹھا دو. اور ایک شخص نے ان کو پیچھے سے ٹیک دی اور سہارا دی. فرمایا کیا خبر ہے؟ ما لدیک عبداللہ، کیا خبر رہ گیا ہے؟ جواب کیا ملا ہے؟ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ الذی تحب یا امیر المومنین، امیر المومنین جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی اجازت دے دی ہے. رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں عمر بن خطاب؟ کہتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ، شکر کس کے نام؟ یہ تربیت تھی اللہ کے نبی سے. اللہ کی محبت اس قدر دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گاڑ دی تھی نا کہ نعمتیں ملنے پر شکریہ اللہ کا ادا کرتے تھے. الحمدللہ، اللہ تیرا شکر. ما كان من شيء اهم الي من ذلك، یہ الفاظ عمر بن خطاب کے
میرے لیے اگر کوئی سب سے اہم مسئلہ تھا تو یہی مسئلہ تھا، میری زندگی کی سب سے اہم خواہش تھی تو یہی خواہش تھی کہ مرنے کے بعد بھی حبیب کبریا کا جواب نصیب ہو جائے۔ زندگی تو گزری تھی ان کے ساتھ، لیکن مرنے کے بعد میری سب سے کوئی اہم اور سب سے بڑا جو میرا ٹارگٹ تھا وہ یہی تھا کہ رسول کریم کا ساتھ مجھے مرنے کے بعد بھی میری قبر نبی کریم کی قبر کے ساتھ بن جائے، اور یہ میری سب سے بڑی میری خواہش تھی اور تمنا تھی۔ فَإِذَا قَضَيْتُ، یاد رکھ لو جب میرا آخری وقت آ جائے اور ملک الموت میری روح قبض کر لے تو پھر فَحْمِلُونِي ثُمَّ سَلِّمْ، عبداللہ مجھے میری میت کو اٹھا کے لے چلنا اور پھر بھی جا کے سلام کہنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ کہنا۔ فَقُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، عائشہ سے پھر کہنا کہ عمر بن خطاب اجازت مانگتا ہے، اور اجازت مانگتا ہے اگر وہ اجازت دے تو مجھے دفن کرنا، اگر میری روح قبض ہونے کے بعد شاید آج صرف شرمندگی کی وجہ سے اور اس لیے منہ رکھنے کے لیے میری بات کا جواب نہ دے سکی ہو کہ امیر المومنین نے مطالبہ کیا ہے، لیکن جب کب روح نکل جائے گی پھر امیر المومنین تو نہیں رہے گا، پھر عمر کی میت ہوگی، اس لیے شاید اگر آج حجاب کی وجہ سے صرف شرم اور حیا کی وجہ سے مجھے اجازت دے رہی ہے تو میں اس حالت کے اندر بھی وہاں دفن نہیں ہونا چاہتا۔ کل پھر پوچھنا میرے مرنے کے بعد میری چارپائی اٹھا کے لے چلنا اور میری چارپائی کو وہاں رکھ دینا، اور پھر سوال کرنا ام المومنین سے کہ عائشہ عمر بن خطاب کی خواہش تھی اگر وہ اجازت دے تو مجھ کو دفن کر دینا، فَإِنْ أَذِنَتْ فَأَدْخِلُونِي، اگر وہ اجازت دے تو مجھے اس حجرے میں داخل کر دینا، وَإِنْ رَدَّتْنِي رُدُّونِي إِلَىٰ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، اور ایسا اس وقت بھی انکار کر دے تو میری میت کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ یہ نمونے تھے صحابہ کرام کی اللہ کے نبی کے ساتھ محبت اور پیار۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں خطبہ دیا، خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی نے آخری ایام میں خطبہ دیا اور فرمایا ان اللہ قد خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده، اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے یا میرے پاس آنا ہے۔ آپ نے ایسے ہی گفتگو کی، ان اللہ خیر عبدا، اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے، وہ بین ما عنده، یا اللہ کے پاس آنا چاہتا ہے، جو اللہ کے پاس اس کی طرف آنا چاہتا ہے۔ فاختار ما عند اللہ، لیکن بندے نے اختیار کیا ہے کہ وہ اللہ کی مصابت میں جانا چاہتا ہے اور اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے۔ آپ نے کوئی نام نہیں لیا کہ کس کی بات ہے کیا ہے، لیکن جس کے سینے میں سب سے زیادہ پیار تھا، جس کے دل آپ کی محبت سے لبریز تھا، جو اس جملے کی گہرائی کو جانتا تھا، جو اس حقیقت سے واقف تھا، فبقى ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جملے سنتے ہی ابو بکر صدیق کی چیخیں نکل گئی، فبقى ابو بکر الصدیق، ابو بکر صدیق رو پڑے، فقلت فی نفسی ما یبکی هذا الشیء، ابو سعید خدری کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا بابا کیوں روتا ہے، یہ شیخ کیوں روتا ہے، یہ بزرگ کیوں روتا ہے، ما یبکی هذا الشیء، اس بوڑھے کو کیا چیز رلاتی ہے، رسول کریم نے کوئی بات تو نہیں کی، لیکن یہ بزرگ روتا کس بات پہ ہے، اے یکن اللہ خیر، اے یقین اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو اختیار دیا ہے اپنے پاس آنے کا اور دنیا میں رہنے کا، فاختار ما عند اللہ، اور بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کیا، اس میں رونے والی کیا بات ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کے جذبات ہیں، کہتے ہیں میں یہ سمجھ رہا تھا فقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو العبد، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ بندہ کون تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے اپنے بارے میں خبر دی تھی کہ ہمارا دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آ چکا ہے، اللہ نے مجھے کہا ہے وہ اللہ کے رسول تھے، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، اور ہماری اس صحابہ کی جماعت میں سے اس جملے کی گہرائی کو جاننے والا اور سب سے زیادہ کو علم رکھنے والا تھا تو ابو بکر صدیق تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، ہم میں سے سب سے بڑا عالم اگر کوئی تھا تو ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا احترام تھا اور کیا اعتراف تھا، ان کی قدر و منزلت کا اور ان کے شان و مقام کا۔ ہم سب سے زیادہ عالم اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے ابو بکر صدیق تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ فرماتے اس کے بعد فقال یا ابو بکر لا تبکی ان امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ، ابو بکر روئیے نہیں،
نبی کریم ابو بکر سے کہتے ہیں ابو بکر روئیے نہیں، میرے اوپر اگر پوری مجلس اور پورے لوگوں میں سے، پورے مسلمانوں میں سے اگر کوئی سب سے زیادہ احسانات مجھ محمد کریم کے اوپر ہے تو ابو بکر صدیق کے احسانات ہیں۔ ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، کسی نے اپنی صحبت کا بھی حق ادا کیا ہے اور اپنا مالی طور میں بھی اپنا مال قربان کیا ہے وہ محمد کریم نے، جس نے اپنی رفاقت میں بھی حق ادا کیا ہے اور جس نے اپنا مال بھی میرے اوپر نچھاور کرنے میں کوئی کمی نہیں برتی، تو اس پوری جماعت میں اور پورے لوگوں میں سے وہ نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ ابو بکر اللہ اکبر کبیرہ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر اپنی امت میں سے کسی کو جگری دوست خلیل بنا دیتا ہوتا، مجھے اجازت ہوتی خلیل بنانے کی تو میں ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا۔ ولیکن اخوت الاسلام، لیکن اسلام کی اخوت چونکہ باقی ہے اور اسلام کی محبت باقی ہے، لا يبقين في المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر، پھر آپ نے فرمایا کہ مسجد میں جو دروازے کھلتے ہیں ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں، کیونکہ مسجد کی مشرقی سائڈ پہ نبی کریم کے گھر تھے اور مغربی سائڈ پہ صحابہ اکرام کے گھر تھے، فرمایا مسجد میں جو دروازے کھلتے ہیں جن گھروں کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے لیکن ابو بکر صدیق کے دروازے کو کھلا ہے، اور آج بھی وہ دروازہ اسی طرح دائیں طرف دیکھیں تو لکھا ہے ہذہ خوخۃ ابی بکر صدیق، یہ ابو بکر صدیق کی کھڑکی ہے، مغرب کی دیوار کے اوپر اب بھی وہ کھڑکی موجود ہے۔ کیا محبت تھی اور کیا پیار تھا ان لوگوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر صدیق کی جب وفات کا وقت آتا ہے کہتے ہیں ان ابا بکر لما حضرت الوفات، ابو بکر صدیق کی جب وفات کا وقت آیا قال ای یوم ھذا، پوچھتے تھے اپنے آخری ایام میں آج کون سا دن ہے، ای یوم ھذا آج کون سا دن ہے، قالوا یوم الاثنین، آج سوار کا دن ہے، قال فإن مت من لیلتی، اگر آج رات مجھ کو موت آئے اور ملک اور میری روح قبض کر لے، فلا تنظرونی و فلا تنتظرونی بھی الی غد، پھر کل تک مجھے انتظار نہ کر، کل تک مجھے لیٹ نہ کرنا، فإن أحب الأيام والليالي إلي أقربها من رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے سب سے زیادہ محبوب وہ گھڑی ہے جو گھڑی نبی کریم کے جواب میں گزر جائیں گی، نبی کریم کے پڑوس میں سب سے محبوب وہ اوقات وہ گھڑی ہے اور وہ وقت ہے جو میرا نبی کریم کے پڑوس میں گزرے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جو نبی کریم کے ساتھ اپنی محبتوں کو بکھیرنے والے تھے اور اپنی محبتوں کو بانٹنے والے تھے، جو آپ کی قدر و قیمت سے واقف تھے۔ آج ہم تو اپنی مرضیوں سے فارغ نہیں ہوتے، ہم تو 40 سال ہو گئے ہم کو اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے اور ہم سے اپنی مرضی نہیں چھوڑتے۔ میرے عزیزوں، نجات چاہتے ہیں، سرخروئی چاہتے ہیں، دنیا میں یہ لذیذ زندگی چاہتے ہیں، دنیا میں پراثر زندگی چاہتے ہیں، خدا اپنے نبی کے ساتھ محبت کو جگائیے بس، اور آپ یہ ادا کو اپنے اپنے جسم پہ نافذ کر لیجیے۔ میرے لیے سعادت کی بات ہے، ساری دنیا اگر نہ کرے، پوری دنیا نہ کرے، بس آپ کو یہ پتہ کہ میرے حبیب نے کیا ہے، میرے لیے سب سے قیمتی سرمایہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ محبت کا معنی ہے اور یہ پیار کا معنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق کا یہ واقعہ بھی سن لیجیے، کہتے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے نا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ساتھ تھا اور آپ نے اپنی رفاقت کے لیے مجھے چن لیا تھا، اور پیچھے سے سراقہ بن مالک جو وہ بھی پیچھے گھوڑے پہ چڑھا ہوا تھا اور ہمارا پیچھا کر رہا تھا، چونکہ انعام مقرر کیا گیا تھا نبی کریم کو پکڑ کے لانے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے، گرفتار کرنے کا، اور اس انعام کے لالچ میں ہمارا پیچھا کر رہا تھا۔ فقلت یا رسول اللہ ھذا طلب وقد لحق، میں نے اللہ کے نبی سراقہ تو بالکل پیچھے قریب آ چکا ہے، تھوڑے فاصلے میں ہے۔ فرماتے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کیجیے، ہمارے ساتھ کون ہے؟ یہ توکل اعتماد آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو یہ اعتماد دیا ہے، جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی ذات بھی ہمارا پال ٹیڑھا نہیں کر سکتی۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حتی اذا دنا منا فقال بیننا وبینہ قدر رم، حتیٰ کہ سراقہ اتنا قریب ہو گیا کہ صرف ایک نیزے کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا، 2 نیزے یا 1 نیزے کا فاصلہ یا 3 نیزوں کا فاصلہ تھا۔ قال قلت یا رسول اللہ ھذا طلب قد لحق،
اللہ کے نبی یہ تو بالکل سر پہ چڑھ رہا ہے، جب نیزہ پھینکتا ہے تو ہم کو لگے گا نیزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ هذا الطلب قد لحقنا وبقيت، اور میں رو پڑا، جب بالکل قریب ہونے لگا تو میں رو پڑا، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، میں رونے لگا۔ کہتے ہیں لما تبکی، وہ وقت روتا کس بات پہ ہے؟ کہنے لگے قلت اما واللہ ما علی نفسی ابکی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ آج لوگ بکواس کرتے ہیں ابوبکر صدیق رو پڑے تھے، روئے کس بات پہ تھے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے اپنی جان کا کوئی غم نہیں ہے، میری جان چلی جائے مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہے، واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، واللہ ما علی نفسی، ما علی نفسی اب کی، میں اپنی ذات پہ نہیں روتا، مجھے اپنی موت کا فکر نہیں ہے، آج مجھے اپنی جان کے جانے کا ڈر نہیں ہے، ولیکن اب کی علیکا، اللہ کے نبی مجھے آپ کا غم اور پریشانی ہے کہ آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر میرے لیے کیا بنے گا، مجھے اپنی آپ کی ذات کا خوف ہے، ولیکن اب کی علیکا۔ قال فدعا علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم نے پھر دعا اور اللہ سے دعا کی، فرمایا اللہم اکفناہم بما شئت، اللہ تعالیٰ اکفناہم بما شئت، اللہ تعالیٰ تو ہی کافی ہو جائے اس بندے کی شر سے جو تو چاہتا ہے۔ بس یہ دعا کرنا ہی تھا کہ اس کے گھوڑے کے پاؤں نیچے دھن سے اور پاؤں سے نکل ہی نہ سکے، اور وہ گر پڑا، گھوڑے سمیت نیچے گر پڑا، نبی کریم کی دعا قبول ہوئی اسی وقت۔ کیسے کیسے لوگ تھے جو اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کس قدر دوانہ وار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حکم اور ایک ایک ادا کے اوپر اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ جب احد کا دن تھا اور احد کے دن میں جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے احد کے دن، حضرت ابو طلحہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، مجوب به علیہ بجافت، رسول کریم کے اوپر گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ وکان ابو طلحہ رجل رامیہ، اور ابو طلحہ بڑے ہی تیر انداز آدمی تھے، تیر پھینکتے تھے تو تیر نشانے پہ لگتا تھا، اور 2 یا 3 کمانیں توڑ چکے تھے، اتنے تیر پھینکے کہ 2 کمانیں 3 کمانیں ٹوٹ گئی تھی۔ وکان رجل یمر معه الجعبۃ بالنبل، اس کے پاس تیر ہوتے تھے اور وہ اپنے تھیلا تیروں لے کے اس کے پاس سے گزرتا تھا اور وہ فوراً اس تیر کو پھینک پھینک کے ختم کر دیتے تھے۔ فیقول انصر علی ابی طلحہ، نبی کریم کہتے یہ جو تیروں کا تھیلا اس کے سامنے بکھیر دے تاکہ ابو طلحہ تیر اندازی کرتے رہو، تیر مارتا رہے۔ فاشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنا سر اٹھا کے آگے دیکھنے کی کوشش کی، حالات کا جائزہ لینے کے لیے، ینظر القوم، اور قوم کو دیکھ رہے تھے، فیقول ابو طلحہ یا نبی اللہ بابی انت و امی، حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، یہ محبت تھی اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ عقیدت تھی اللہ کے نبی کے ساتھ۔ اللہ کے رسول ہم اپنا ماں باپ آپ پر قربان کرنے کے جب جملے بولتے تھے، گفتگو کرتے تھے، نبی کریم سے ہم کلام ہوتے تھے، پھر بھی ہر جملے پہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، بڑا قیمتی سرمایہ ماں باپ، لیکن اپنے ماں باپ کو قربانی کا ذکر کر کے کہتے تھے اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر قربان، نہ تو صرف یصیبک صاحب من سام، قوم کہیں کافروں کا کوئی تیر آپ کو لگ نہ جائے، آپ اپنا سر اونچا نہ کریں، ہم تیر کو اپنے سینے پہ روکیں گے، تیر ہمارے اوپر لگے گا، آپ اپنے آپ کو پیچھے رکھیں، یہ عقیدت اور محبت اللہ کے نبی کے ساتھ۔ ہم سے تو 4 بار پھیرے گئے، ہم سے تو فجر کی نماز بھی پڑھی، اور یہ قوم جو محبت کرنے والے تھے خون میں نہلا لیتے تھے، خون میں نہلا دے، اللہ اکبر، اپنے آپ کو خون میں نہلا لیا، جسموں کے اوپر زخموں کے 70 نشان، 80 نشان زخموں کے پڑ گئے، تیروں کے نشانات نبی کریم کے دفاع میں اور نبی کریم کی محبت میں۔ اللہ کے رسول نہری دونوں نہرے کا، اللہ کے رسول اپنا سر نیچا نہ کیجیے، یہ میری گردن آپ کی گردن سے پہلے حاضر ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ تیر آپ کو نہ لگے وہ میری گردن میں لگے، آپ اپنے آپ کو نیچے رکھیے، اپنا سر اونچا نہ کیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق کو اور ام سلیم کو، وہ دونوں وہ بیمار لوگوں کو پانی پلا رہی تھی، زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ اللہ اکبر، یہ محبت تھی حضرت صحابہ کرام کی نبی کریم کے ساتھ۔
ابو طلحہ نے 11 بندوں کے برابر 11 انصاری مسلمان نبی کریم سے پہلے شہید ہوئے، ابو طلحہ سے پہلے شہید ہوئے، اور 11 بندوں کے شہید ہونے کے بعد اکیلے ابو طلحہ نے 11 بندوں کے برابر لڑائی کی۔ کہتے ہیں جب ان کے ہاتھ آگے کرتے اور ہاتھ کے اوپر اپنے تیروں کو برداشت کر رہے تھے اور ان کا ہاتھ چھلنی ہو گیا، ایک مرتبہ ان کی ایسی زبان سے سی اور درد کی وجہ سے جیسی آواز نکلی، جیسے ہم کہتے ہیں اسکرب کی آواز نکلی۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ اگر آج تیری زبان سے بسم اللہ نکلتا تو ملائکہ تجھ کو اٹھا لیتے۔ میرے عزیزوں، یہ زندگی ہے۔ صحابہ کرام کے بڑے نمونے موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور پیار کے۔ ان لوگوں کو جنت کی بشارتیں ملی تو یقیناً اس احترام اور اکرام کی وجہ سے ملی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ اور ایمان کا جز ہے، اور یہ آپ کا تیسرا حق ہے، اس کے اوپر ہم نے پچھلی درس میں گفتگو کی تھی، اور میں نے آج چند نمونے آپ کے سامنے اس لیے رکھے ہیں کہ مجھے احساس ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم قدر کریں اپنے نبی کی، اور اس پیار میں آپ سلم کی اتباع کو لازم کریں۔ زبانی جمع خرچ سے بات نہیں بنے گی، عملی طور پہ جب اپنے آپ کو ڈھال لیں گے، نماز کی پابندی کیجیے، اخلاق کو بہتر کیجیے، چہرے کو آپ کے چہرے کے برابر بنا لیجیے، لباس کو اپنے کو درست کیجیے، اخلاق کو ٹھیک کیجیے، صلہ رحمی کیجیے، عزیزوں رشتہ داریوں سے محبت قائم کیجیے، بہن بھائیوں سے بولنا شروع کیجیے، صرف اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے، میرے نبی کا محبت ہے، اور میرے نبی کی سنت اور میرے نبی کی شریعت ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے، پتہ نہیں کب ہم نے دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے، تو مجھے قیامت کے دن جو چیز میرے نیکیوں کے اعمال کو، نیکیوں کے ترازو کو وزنی کرے گی، ان میں سے ایک نبی کریم کی اتباع اور نبی کریم کی محبت اور پیروی بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس محبت کو سمیٹنے اور سنبھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارے یہ موضوع حقوق النبی کا موضوع باقی ہے، انشاءاللہ ہم اگلی مجلسوں کے اندر بھی اس موضوع کو پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری کمی اور کوتاہیوں کو دور فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کی ہاتھ سے جامع کوثر نصیب فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، میرے عزیز اور والدین فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو منور فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے۔ بہت بڑی پریشانی ہے بچوں کی، اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو اور بچوں کو نیک اور صالح بنائے، اللہ ان کی وجہ سے ہماری عزتوں کو محفوظ فرمائے، اللہ ان کی عزتوں کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہماری عزتوں کو بھی محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کے اسی راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل بھی انشاءاللہ ہمارا جو ہفتہ وار درس ہے مسجد میں انشاءاللہ ہوگا، چوتھا جمعہ ابھی تک لیٹ ہے چونکہ آج دوسری جمعرات ہے، پھر تیسری اور اس کے بعد والا جمعہ انشاءاللہ وہ ہمارا کتاب پڑھنے کا انشاءاللہ، وہ ہم مغرب سے پہلے مغرب کے بعد انشاءاللہ شروع کریں گے، اصول ایمان کو مکمل کریں گے، اس کے لیے آپ تیار رہیے گا کہ انشاءاللہ وہ اگلے جمعہ جمعرات کو اعلان کر دیں گے تاکہ جمعہ کے دن پہ ٹائم پہ پہنچ جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق۔